خیر الانام مولوی محمد عابد رضا صاحب اب آپ حضرات کے سامنے خطیب برقبار خواجہ تقریر رسالت سے کیا جائے تاکہ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ برادران اسلام آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میں نے کہا کہ آپ لوگ درود پاک پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیجئے، تو یہ بتائیے آواز کہیں سے نہیں آئی؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادے غوث اعظم، آل رسول، خاندان رسول، خلیفہ امیر مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی سید محمد علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب فیصل ربانی صاحب۔ میں نے آپ لوگوں سے گزارش کیا کہ پیارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ نچھاور کریے، تو آپ لوگوں نے اتنی خاموشی کے ساتھ یقین مانیے کہ اگر اتنا مجمع کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، کم سے کم یہ فیلڈ تو بھر ہی جاتا ہے اس آواز سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر مومن یہ جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ بسادہ رہنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو انسان، جو مسلمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک دل کی گہرائی سے بھیجنا پڑتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دھڑکتی ہوئی آگ جل رہی ہو اور اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی کا کام یہ ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح جب مومن بندہ سیدھے دل سے اپنے آقا پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے گناہ فرشتے سے مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو انسان، جو مسلمان اپنے آقا پر دل کی گہرائی سے سلام پڑھتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہی قول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ غور کیجیے، ایک طرف جو ہے غدار مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف وفادار مصطفیٰ ہے۔ وفاداری دیکھیے کہ حضرت صدیق نے وفاداری کی تو خداوند قدوس کی طرف سے کیا اعجاز ملا کہ دنیا کا حجاج کرام
زمینی مخلوق پہنچتی ہے حج بیت اللہ کے بعد، طواف کعبہ کے بعد جب پیارے مصطفیٰ کے روضے پر پہنچتے ہیں حجاج کرام، تو جس طرح اپنی آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کے روضے کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، وہی حضرت صدیق اور حضرت عمر کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وفاداری کا سلسلہ ہے برادران اسلام۔ آپ دیکھیے یہی نہیں، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ مقربین جو آسمانی مخلوق ہیں، صبح کو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، زیارت رسول کے لیے آتے ہیں، اور پھر صبح شام کو وہ جاتے ہیں، شام کو دوسرا گروہ 70,000 کی تعداد میں آتا ہے۔ تو بتاؤ کہ جب ملائکہ مقربین پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، تو بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو پیارے دوستوں، یہ وفاداری کا صلہ ہے، تو وفادار بننے کی کوشش کرو، غدار بننے کی کوشش نہ کرو۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ تحقیق کیا ہے، یہ امتیاز کیا ہے۔ اگر آج آپ مجھ سے سوال کیا جائے، آپ کبھی کبھی جو ہے پھسلنے لگتے ہیں، یہ کہتے معلوم نہیں کہ وہ لوگ جنتی ہیں کہ ہم جنتی ہیں، کون جنتی ہے؟ اما یار جب کبھی جو ہے جب پیر کی کتابیں پڑھو گے تو معلوم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے 3 فرقے بنائے تھے۔ ایک فرقہ کا کہنا یہ تھا کہ خداوند قدوس خود عیسیٰ بن کر کے اتر آیا ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا تھا نہیں، حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا بن کر آیا ہے۔ لیکن تیسرا فرقہ کہتا تھا نہیں، یہ خدا کے بندے اور رسول ہیں، خدا کے بندے اور نبی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہے 72 فرقے ہو چکے تھے، تو 72 فرقے میں جو ہے ایک کو جو ہے 72 فرقے ہوئے تھے۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ کا زمانہ آیا تو پیارے رسول نے اپنے جانشاروں کو حکم دیا، یہ بات کا پتہ بتا دیا کہ سنو آئے لوگوں، دیکھو 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک ہی جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ تو ذرا غور کیجیے یار کہ کون سی جماعت اس وقت جو ہے اللہ کے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ تو علماء کرام نے سنت والجماعت کا نام دیا۔ آپ ہندوستان میں اگر اس جماعت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو بڑائی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ 73 میں سے جو ہے یہی ایک دعوے کے ساتھ یہ ہے کہ یہی فرقہ جنتی ہے، اور جو سارے باقی قوتوں کو توڑ کر کے بڑائی مسلک میں آ گیا، حقیقت میں وہ سنت والجماعت کو پا لیا، اور سنت والجماعت کو پا لیا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ نبی کے تابع ہو گیا، نبی کے طریقے پہ آ گیا، اور جب نبی کے طریقے پہ آ گیا تو محبت رسول اسے میں مل گئی، اور جب محبت رسول مل گئی برادران اسلام، تو آج تو جو ہے کتابوں میں تقریروں میں سنتے ہیں کہ لوگ قبر کے اندر جائیں گے تو قبریں دبوچیں گی، ابھی ڈنک ماریں گے، سانپ جو ہے وہ ڈستے ہوئے نظر آئیں گے۔ قسم خدا کی سنت والجماعت میں آ جاؤ، بڑی مسلک کے تابع آ جاؤ، جس کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمہاری قبر میں دیوار دبوچتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں کہتا ہوں سنت والجماعت میں آ جاؤ، رسول کی تابعداری کرنے لگو۔ میں کہتا ہوں کہ قبر کی دیواریں دور بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، دل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بچھو ڈنک مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، سانپ ڈستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بڑی مسلک میں آ جاؤ، اسی قبر کے اندر جنتی فرشتے آپ کے لیے بچھونا بچھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمیں برادران اسلام سنت والجماعت کے ماننے والے ہو، بڑی مسلک کے ماننے والے ہو، محبت رسول پیدا کر لو۔ اسی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خداوند قدوس نے فرما دیا کہ اے لوگوں، تمہاری زندگی کا نمونہ میرے محبوب کے پیروی میں ہے، میرے محبوب کی تابعداری میں ہے، میرے محبوب کی زندگی کی نقل کرنے میں ہے۔ تو برادران اسلام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھی طرح سے جو ہے اپنی جو ہے زندگی کو گزارنے کے لیے رسول کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئے، اور ساتھ میں جو ہے ہمارے اکابرین اور جو اولیاء کرام بزرگان دین سے محبت کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی
کو دنیا سے لے جائیں، یہی کامیاب زندگی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔